میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال میرے سونے محبوب دی ذات تے درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نو مئی 2023 9 جون 2023 اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جد الانبیاء نبیان دے باپ دادا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرنا چاہنا جناب ابراہیم خلیل اللہ دے کتنے لاڈلے نبی سن کتنے پیارے نبی سن حضرت ابراہیم علیہ السلام او اللہ دے نبی نے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں ہر آزمائش اندروں ہر امتحان اندروں 100/100 نمبر لینے ہر امتحان اندروں پاس ہوئے نے اور کون جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے جنہ دی تبلیغ دا انداز گفتگو دا انداز اور دعوت دا انداز اللہ نو اتنا پسند آیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے محبوب علیہ السلام تے سینہ پاک تے اتار دیتا ہے تبلیغ دا انداز دعوت و تبلیغ اللہ اللہ حق اللہ کتنا پیارا انداز ہے تبلیغ دا اور میں جس مقام عالی شان نو اس وقت توڑے سامنے تلاوت کیتے اللہ دے قرآن دا پہلا پارا سورت دا نام سورہ باقرہ سپارے دا رکوع 16 سورت دا رکوع بھی 16 کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے شک و شبہات دور ہو جانگے اللہ نے بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کیتی ہے آواز آندی مولا فرماندے نے اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین کہو سبحان اللہ اللہ تو انہوں بولن دی توفیق عطا کرے سبحان اللہ الحمدللہ کہیں دے جایا کرو آواز آندی مولا فرماندے نے اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین اللہ فرماندے نے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے ایک اور مقام میں اس آیت دا بھی ترجمہ تو نو سنانا وا قرآن دے ایک اور مقام سنو اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سونے اس کتاب اندر اس قرآن مجید دے اندر
ایک نبی دا تذکرہ کرو، او نبی جڑا سچا نبی ہے، اپنے وعدے دا بڑا پکا نبی ہے، نام کی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ الہ آباد والیو، الہ آباد والیو، آج دے خطبہ جمعہ دی اندر صرف تونوں رب دا قرآن سنانا ہے، اپنے دل دی بنجر زمین رب دے قرآن دے نال تر کر کے لے جاؤ، اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ۔ اللہ اپنے لاڈلے، اپنے پیارے، اپنے سونے نبی نو کہہ رہنے، اے میرے سونیا، اے میرے پیارے محبوبہ، اس کتاب دی اندر ایک اور نبی دا بھی ذکر ہے، اس نبی دا بھی تذکرہ کرو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ کہو سبحان اللہ۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ، اس کتاب دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا بھی ذکر کرونا، جیڑا نبی اپنے وعدے دا بڑا سچا نبی ہے، اپنے وعدے دا بڑا پکا نبی ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قرآن دا پہلا مقام اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، جدو قرآن دی ایت پڑھنا وا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ، جناب خلیل اللہ وعدے دے کنے سچے نبی نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم خلیل اللہ جی، اللہ جی کی آڈر ہے، جدو اے ایتا نازل ہویاں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، اجے جناب ابراہیم دا نام صرف ابراہیم خلیل اللہ نام نہیں دا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم، میں رب دا مطیع ہو جا، میں رب دا فرما بردار ہو جا، میں رب دے تابع ہو جا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، تے خلیل اللہ دی الفاظ کی نے، اے انشان دے ربا میں تیرا مطیع بھی ہو گیا ماں، اللہ میں تیرا فرما بردار بھی ہو گیا ماں۔ تے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز ہوندی ہے، اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ، ہن تو میں رب دا تابع ہو گئے ہیں، تو میں رب دی پیروی کرن لگ پے ہیں، میں رب دے نال پیار پالے آئے، ہن میں اللہ تینوں لقب عطا کرن لگا ماں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ نہیں گل سمجھے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے نبی ابراہیم تو میں رب دا تابع ہو گیا ہے، میں رب دی پیروی کرن لگ پہ آئے، ہن میں اللہ تینوں اپنے دوست ہوندہ لقب عطا کرنا وا۔ اللہ نے خلیل اللہ لقب عطا کر دیتا ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کون نے؟ چار ایسے حکمران گزرے نے جنہ نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی ہے۔ جناب حضرت ذوالقرنین،
علیہ الصلاۃ والسلام نام یاد کر کے لے جاؤ. اور حضرت جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اے دو مسلمان نے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، اور دو کافر نے جنہاں نے رب دی توحید نو نہیں منیا، جنہاں نے رب دے نال شرک کیتا ہے. تیسرے دا نام، پہلے دا نام حضرت ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے دا نام جناب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، تیسرے دا نام نمرود. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا جند آمنا سامنا ہویا نمرود اے ظالم بادشاہ ہے. اور چوتھا تے آخری بخت نصر جن نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے. اے جڑا نمرود ہے ایک دن اپنے شاہی بستر تے آرام کر رہے آئے، شاہی بستر تے سو رہے آوے. انہیں رات خواب دیکھی ہے، خواب اندر کی دیکھ دائے ایک ستارہ نکلے آئے، ستارہ آستہ آستہ نکل رہے آئے، اپنی کرنا نکار رہے آئے، اس طرح اپنی روشنی نکار رہے آئے. جس طرح ستارہ نکل رہے آئے اس طرح آستہ آستہ روشنی زیادہ ہو رہی ہے. پوری دنیا تے روشنی پھیل جاندی ہے، ہر من روشنی ہی روشنی ہے. صبح ہوئی ہے. اس طرح پارلیمنٹ اندر اس نمرود ظالم نے اپنے آپنو رب کہلان والا، اپنے آپنو رب کہلان والا، شرک کرن والا، میرے رب دیاں نا فرمانیاں کرن والا، انہیں اپنے پارلیمنٹ دے اندر جادوگرانوں بلا لے آئے، خواب دی تعبیر کرن والیاں بلا لے آئے. کہندہ جادوگارو میں رات خواب اندر دیکھے آئے، میں رات خواب اندر دیکھے آئے جڑے جادو دی تعبیر جان دے سلنا. اللہ لوگ انہوں نے اپنے قریب بیٹھا لے آئے. کہندے میرے خواب دی تعبیر دا دسونا. رات میں شاہی بستر تے آرام کر رہے ہیں سا، میں کی دیکھنا ایک ستارہ نکل رہے آئے. جس طرح نکل دا جا رہے آئے ان دیاں کرنا ان دی روشنی پھیل دی جا رہی ہے. اے جڑے جادو دی جڑے خواب دی تعبیر کر رہے سلنا ارداں کر دینے بادشاہ نو، ارداں کر دینے نمرود نو. ایک ایسا بچہ پیدا ہون والا ان قریب، اس بچے دے آن دی وجہ تو رب دی توحید پھیل جائے گی، اس بچے دی وجہ تو تیری خدائی ختم ہو جائے گی، اس بچے دی وجہ تو ختم ہو جائے گا، اس بچے دی وجہ تو تیرا نام و نشانی مٹ جائے گا. ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، کہو سبحان اللہ. ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہیں سو کر کے دکھا دینے. کون کردہ سب کچھ؟ بولے آج نہ تو انہوں کی پھٹ کے کھڑ لے گا. کون کردہ سب کچھ؟ اللہ کر دے، وحدہ لا شریک کر دے. ان نمرود بڑا پریشان ہو گیا. 400 سال تک ان دے سر نو تکلیف نہیں ہوئی اس خواب دیکھن تو بعد. 400 سال تک اتنا پریشان ہو گیا، اتنا غمزدہ ہو گیا. ان نمرود نے اعلان کر دیتا، دائیاں نو بلا لیندہ ہے، کہندہ ہر کار اندر چلیاں جاؤ. اعلان بھی کر دیتا ہے کوئی جس گھر دی اندر بچہ پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، انہوں مار دیتا جائے گا. ہزاران دے حساب اس ظالم نے بچے قتل کروا دیتے نے، پر ان کون کوے اللہ انج نہیں تا انج کرنا. اللہ تیرے کم اندر کون دخل اندازیاں کرنے والا ہے. اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں، حق ادا نہیں ہو سکدا. پروانیوں اے دائیاں ہر کار اندر جاندیاں نے، جا کر کے ہر کار اندر جا کر کے شادی شدہ جڑا جوڑا ہے ہر عورت نو جا کر کے دیکھ دیاں نے. جس کر دی اندر بچہ
پیدا ہون والا ہے، اے ظالم حمل ضائع کروا دیندہ ہے، بچہ پیدا نہیں ہون دیندہ۔ ادھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی والدہ نو محسوس ہو گیا اللہ میں نو نعمت دے نال نوازن والا ہے۔ جناب خلیل اللہ دی والدہ نے حضرت ابراہیم دے والد آزر نو بلا لے آئے۔ جناب خلیل اللہ دے باپ دے دو نام نے، جڑا قرآن نے لفظ بولے ہے نا آزر، تفسیر والیاں نے تارک نام لکھے ہے، دو نام یاد کر کے لے جو۔ قرآن نے کی لفظ بولے ہے آزر، تفسیر والیاں نے سیرت نگاراں نے تارک نام لکھے ہے، جڑا سب نہ لو بہتر ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی پڑھ رہا سا جڑا تارک نام ہے لقب دی وجہ تو استعمال کیتا جاندہ سی، اصل نام آزر ہے۔ آزر اپنے خامد نال انہیں گفتگو کی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی والدہ نے اللہ لگ دائے رحمت کرنے والا ہے، بیٹا عطا کرنے والا ہے، تے نمرود نے اعلان کر دیتا ہے جس گھر دی اندر بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جائے، جب اس عورت دے حمل نو ضائع کر دیتا جائے۔ پروار شان دیا ربا تینوں کون کبے انج نہیں تا انج کہہ، میں تا فخر نال اس طرح کہا کرنا وا، اے میں مانگنا اس رب دے کولوں وا جیڑا رب رستے بڑے آسان کر دیندا ہے، میں تا اس رب دے سامنے پیشانی چکانا وا جیڑا رب اوتھوں عطا کردا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکدا۔ اے میں تا اے کہا کرنا وا میں اس رب دے سامنے آنسو بہایا کرنا وا جیڑا رب راستے بڑے مشکل آسان کر دیندہ ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ دی والدہ نو دائیاں دیکھن واسطے آئیاں، پر اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں۔ آصف صاحب پنکھا بند کر دیا۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیواں۔ دائیاں آئیاں آ کر کے خلیل اللہ دی والدہ نو دیکھے آ، اللہ دی قدرت اے آ، اللہ نے حمل و نانو محسوس ہی نہیں ہون دیتا۔ دائیاں واپس لوٹ گئی۔ ہون جناب خلیل اللہ دی والدہ کہن لگی بیٹے نو جنم نہیں دینے، آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہوئے گی، پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو، میں رب نے راستے سارے آسان کر دیتے نے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ نے کنے کو راستے آسان کر دیتے نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی والدہ چل دی ایک غار اندر چلی جاؤں دیئے، جا کر کے اپنے بچے نو جنم دے دین دیئے، جنم دے کر کے دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں دیئے۔ جس طرح بچہ ایک مہینے بعد صحت مند ہو جاندہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن دی منند مہینے دی منند ایک دن بعد صحت مند ہوندے جا رہے نے، بہت جلدی جوان ہو رہے نے۔ او ابراہیم خلیل اللہ نے جنہ دے کولو اللہ نے اپنی توحید دا کم لینا سی، واہ خلیل اللہ میں تیری عظمتاں تو قربان جاواں۔ تائیں تا قرآن کہیں دے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی والدہ واپس کار اندر آ جاؤں دیئے، پھر جاؤں دیئے اپنے بچے نو دودھ پلا کر کے آ جاؤں دیئے۔ ایک دن والدہ گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ادھر دیکھی آجے اپنے منہ اندر انگوٹھا لے آئے، اپنے انگوٹھے نو منہ اندر لے کر کے نا، اور بڑا پیارا او منظر ہے۔ ماں نے مندر دیکھیا، ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں۔ خلیل اللہ ماں نے
تک دینے مسکرا پیندے نے اور جس طرح نکے بچے نو بھوک تے پیاس لگ جائے کدے روندے کدے اپنا انگوٹھا منہ اندر پا لیندے کدے اپنی انگل منہ اندر پا لیندہ ہے بعد بچے اپنے بولو اے ہیٹھلا ہونٹ اپنے منہ اندر پا لیندے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انگوٹھا منہ اندر پا لے آئے ماں گئی ہے ماں نے دودھ پلایا ہے ماں پھر واپس آ گئی ہے کتے نمرود انہ غلامہ انہ سپاہیانو نمرود دیاں فوجانو پتہ نہ چل جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ 12-13 سال اس غار دی اندر رہنے 12-13 سال بعد نہ جدو جناب خلیل اللہ تھوڑے جکت آور ہو گئے نے اردہ کر دینے اماں ان میں تیرے نال جانا ہے بلکہ خلیل اللہ دی والدہ جدو کر دی اندروں نکلی اپنے خامد آرز نو ارزاں کر دیئے اے میرے سر دے تاج میرا دل کر دائے آج میں ابراہیم نو اپنے نال لے کر کے آ جاواں آج میرا دل کر دائے میں اپنے بیٹے نو اپنے کر دی اندر لے کر کے آواں آزر ارزاں کر دائے کوئی بات نہیں کوئی گل نہیں لے کر کے آنا ماں اس طرح غار دی اندر اپنے بیٹے ابراہیم نو نکال دیئے اللہ کس طرح حفاظتاں کر دائے اور کسے دے مارن نال لوگ مر دے نہیں کیڑے ویلے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آگئے اور فرمایا کرتے سن او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردہ او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردہ جندے رزق دا بڑا ہرے آنگا ہوئے اے انو دریا بھی کدے نہیں ڈوب دے اے انو دریا بھی کدے نہیں ڈوب دے جندہ ہاتھ اس قدرت نے پھڑیا ہوئے اے انو آگ بھی کدے نہیں ساڑ دی جندہ ہاتھ اس مالک نے پھڑیا ہوئے تے فرمایا کرتے سن او کھنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن او کھنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن او مردان نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے کسے دے مارن نال کوئی مردہ نہیں مردہ جنہوں رب نہ مارے انہوں کوئی مار سکدا تے جنہوں او مارن دے آئے انہوں کوئی بچا سکدا بیمار کوئی ہو جائے اسی ہاسپٹل اندر لے جانے ہیں جناب MBBS ڈاکٹر کر وک دے وک جائے مکان وک دے وک جائے لکھان دے لکھ لے آ کر کے دچھیاں سامنے رکھ دینے ہیں بس انہوں شفا مل جائے صحت مند ہو جائے اپنے پیران تے اپنے قدمات تے چل کر کے جائے اور میں پوچھنا ماں دوائیاں موجود نے انجیکشن موجود نے MBBS ڈاکٹر موجود نے پھر بھی موت دا پیغام آگے آئے اور جنہوں رب مارن تے آئے انہوں کوئی بچا نہیں سکدا تے جنہوں او بچامن تے آ جائے نا انہوں کوئی مار نہیں سکدا 13 سال بعد غار چو نکلے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ دینے لوگ بکریاں چرا رہنے لوگ اپنے جانور چلا رہنے کھیتی باڑی کر رہنے اردہ کر دینے اماں او کی چیز چر رہی ہے مارد کر دیئے اے ابراہیم اے بکری ہے چرن والی بکری ہے اے لوگ اپنا زمیندارہ کر رہنے اپنی خراق واسطے انتظام کر رہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور توحید دا آغاز ایتھوں کیتے ہیں توحید دا آغاز اپنی مانو مخاطب کر کے کہیں دینے نہیں جمن والی اماں تیرا رب کون ہے اے لفظ بولو تیرا رب جڑے رب نو من دیو بولو تیرا رب کون ہے تے رب دا مانی ہے پالن والا رب دا مانی ہے پالن والا مارداں کر دی ابراہیم تیرا رب میں ہاں کیونکہ ماں نے پالی ہے تے پھر ارداں کر دینی اماں تیرا رب کون ہے
تے ماں کہندی ہے میرا رب تیرا باپ آزر ہے ارداں کر دینے نہیں جمن والیے اماں دسنا میرے باپ آزر دا رب کون ہے تے مارداں کر دیئے تیرے باپ آزر دا رب نمرود ہے تے خلیل اللہ تڑپ اٹھے ارداں کر دینے نہیں جمن والیے اماں دسنا نمرود دا رب کون ہے تے جدوں اس طرح اس بچے خلیل اللہ نے نمرود دا بارے پوچھے آئے نمرود دے رب دے متعلق پوچھے آئے ماں نے اپنا ہاتھ خلیل اللہ دے ہونٹاں تے رکھ دیتا ہے ماں کہندی ہے پتر اس طرح دیاں گلاں نہیں کری دیاں اور میرے اللہ ڈلیا اس طرح دیاں گلاں نہیں کری دیاں ماں سہم گئی ڈر گئی کتے اندے حواریاں نو پتہ نہ چل جائے تے ماں کہندی ہے مینوں لگ دے جیڑا نمرود نے خواب دیکھے آئے او میرا بیٹا ابراہیم ہی لگدا ہے او میرا بیٹا ابراہیم ہی لگدا ہے ماں دی زندگی نے وفا نہ کی تھی ماں دنیا تو چلی جاندی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کارندر تشریف لے کے آئے آج لفظ توحید سمجھے آجے توحید ادھر دیکھے آجے اور خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اور لفظ توحید بولنا بھی جرم ہے لفظ توحید بولنا بھی لوگاں نے جرم بنا دیتا ہے لفظ توحید تے غور کرے آجے خلیل اللہ اس طرح کر جو نکلے مندر کی تک دینے اس طرح ستارے نکل دینے لوگ ستاریاں دی پوجا کر دینے سورج نکل دائے لوگ سورج دیاں پوجا کر دینے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضا کر دینے میرا رب اوئے جڑا ہمیشہ رہن والا ہے اے ستارے نکل دینے تے غیب ہو جان دینے سورج نکل دائے تے غیب ہو جاندہ ہے اے میرے الہ نہیں اے میرے رب نہیں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ نے نبوت عطا کر دیتی ہے نبوت دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تے اے رب دا قرآن پڑھن لگا ماں کر جا کے ترجمے وارا قرآن لے کے پڑھ لے آجے شک و شبہات دور ہو جانگے اے نہ کہ آجے ابو بکر ریاض اپنے کلو بنا کر کے لے آیا اے سورت مریم تے 16واں سپارہ ہے اللہ نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے اللہ فرمان دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ہون توحید دا آغاز کر دیتا ہے تبلیغ دا آغاز کر دیتا ہے رب دی توحید دا ڈنکا بجا دیتا ہے خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہن کر دی اندر تبلیغ دا آغاز کیتا ہے تے باپ نو مخاطب ہو گئے نے اپنے باپ نو مخاطب ہو کر کے کہیں دینے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا الفاظ تے غور کرے آجے یہ سورت اور سپارہ تو انہوں تاں دسی ہے کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے بڑیاں گلاں مل دیاں نے اینا آیتاں چوں جیڑی بھی آیت پڑھاں گا نا ان دے اندر ایک لفظ بڑا پیار ہے یا ابتی کہو سبحان اللہ یا ابتی ابو جی کی کیا ہے ابو جی بار بار کیا ہے ابو جی اے میرے پیارے ابو جی اے میرے لاڈلے ابو جی اے میرے سونے ابو جی اے میرے پیارے اے میرے لاڈلے ابو جی اللہ نو الفاظ خلیل اللہ دے یہ پسند آئے نے اللہ نے قرآن بنا کے آمنہ دے در یتیم دی ذات اتار دیتا ہے الفاظ تے غور کریا جے قرآن پڑھن لگا ماں جے قرآن نال محبت کر دیو کہو سبحان اللہ
جناب ابراہیم ایک وقت خطبہ جمعہ دا بڑا مختصر ہویا کرتا ہے، کدے کڑی منے دھیان جاندا ہے، کدے ٹوڈے منے دھیان جاندا ہے۔ توجہ فرما ذرا، اللہ فرماندے نے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی اے میرے ابو جی یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ الفاظ تے غور کرے آجے الفاظ تے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ واللہ تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں تے سارا جہان قربان کر دیا، جو لذت مٹھاس رب دے قرآن اندر ہے، رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، اور دنیا دی کسے کتاب اندر کسے چیز اندر بھی مٹھاس اور لذت نہیں۔ اور کدے دکھی ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، وضو کر کے مسیتے آ جایا کر، 2 نفل پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر، جویں جویں قرآن پڑھدا جائے گا میرا رب تیرے دکھ دور کردہ جائے گا۔ تے کی کیا اپنے باپ نو؟ اللہ نے اپنے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہاں اس کتاب دی اندر نبی ابراہیم دا بھی ذکر کرو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سچا نبی، حق بولن والا، حق دے ڈٹ جان والا، توحید دا پیغام دین والا۔ سارا علاقہ دشمن بن گیا ہے، باپ نے بھی کرو کٹے ہے، کیوں؟ توحید تو، کیوں؟ توحید تو۔ آج بھی کئی آندے نے حضرت جی توحید نہ بیان کرے، آج کئی جگہ تے لوگ کئی مسئلے مسائل اور جنت دے حقدار بننا چاندے ہو تے توحید نال پیار کرنا پے گا، کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا دی حدیث نہیں، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک انسان آدمی آئے گا، عبدالرشید صاحب توجہ کرے آجے، آن والا آئے گا، اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتیو ہندے رجسٹر کھول دیو۔ اللہ جی بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، بڑا پاپی ہے، بڑے بڑے گناہ کیتے نے۔ اللہ کہیں گے کوئی گل نہیں، کی کہیں گے کوئی گل نہیں، اے میرے او فرشتیو ایک نکی جی پرچی لبے گی، اور پھر بھی دیکھ لو وہ ایک نکی جی پرچی لبے گی جس پرچی تے لکھیا ہوئے گا اشہد اللہ الہ، بولو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کہیں گے اے میرے فرشتیو اندے گناہ تا ہے انہیں پاپ تا کیتے نے، اے دیکھو انہیں اپنی زندگی چکیتے شرک تا نہیں کیتا، اور غیر اللہ دے سامنے سجدہ تا نہیں کیتا، اپنی پیشانی تا نہیں جھکائی۔ فرشتے رجسٹر پھلولن گے، کہیں گے اللہ گنہگار ہے، سیاکار ہے، پر ارشان دے ربا انہیں تیرے تو علاوہ کسے کو منگی آئی نہیں دا، تیرے تو
علاوہ کسے دے سامنے چولی کوئی نہیں پھیلائی. اللہ دی رحمت جوش اندر آئے گی. اللہ فرمان گے اے میرے او فرشتیو اس میرے بندے نو پروٹوکول دے کے جنت وال لے جاؤ. شرک نہ کیتا ہے, شرک نہ کیتا ہے. ہائے تے کی کیا باپ نو کہن لگے ابا جی ہن میں تانوں دعوت دین لگا وا. دعوت کی ہے ابو جی تسی ہے میرے ابو جے. الفاظ تے غور کرے آجے ہے تسی ابو جے ہے باپ جے. باپ دا مقام بڑا عال ہے, باپ دی عظمت بڑی عال ہے, پر ابو جی گل سن لو کی گل ہے. وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُنْجِي عَنْكَ شَيْئًا. اے میرے ابا جان ہن توڑے میرے اندر ایک فرق آ گیا ہے. اے میرے ابو جان الفاظ تے غور کرے آجے. اور الہ آباد والیو, الہ آباد والیو, مرکز حندلہ اندر آن والیو, خلیل اللہ اپنے باپ نو کہہ رہنے اے میرے ابا جان, اے میرے ابو جی, اے میرے لاڈلے تے پیارے ابو جی ہے تسی میرے باپ توڑا مرتبہ بہت زیادہ ہے. ابو جی ہن تونوں میری تابعداری کرنی پے گی. ابو جی ہے تسی میرے باپ ہن تونوں میری فرما برداری کرنی پے گی. ہن تونوں میرے تونوں میرا حکم ملنا پے گا. اے ابو جی جیڑا اللہ نے علم نبوت مینوں عطا کیتا تونوں عطا کیتا تونوں عطا کیتا نہیں. ہن تونوں میری تابعداری کرنی پے گی, فرما برداری کرنی پے گی. تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نالے بھی کہہ رہے ہیں ابو جی جنہ دی تسی پوجا کر دیو, جنہ دے سامنے سجدہ رید ہوندے ہو, کئیاں دی اجے بھی مت ماری ہے. قرآن نے کتنی مرتبہ توحید دا لفظ بولی ہے. مجاور جا کر کے قبراں تے بیٹھ جاندی ہو, چڑھاوا چڑھاندی ہو, چادراں لے کر کے جاندی ہو, دیگاں اتار دی ہو, فلاں پیر نے پتر دیتا ہے, فلاں نے پتر دیتا ہے, فلاں نے تھی دیتی ہے, فلاں نے گڑیاں دا مالک بنایا ہے, فلاں پیر صاحب کو لگایا, فلاں نے کم کیتا ہے کم. رب دا واسطہ ہے اپنے عقیدے دا بیڑا نہ گرک کر لے آجے. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ابا جان اے جنہ دی تسی پوجا کر دیو, جنہ دے سامنے تسی سجدہ رید ہوندے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابو سن نا آزر بت دے بڑے ماہر سن, بت بنانا بڑا جان دے سن, بڑے بت دے ماہر سن. ہر انسان کاریگر ہوندہ ہے نا کسے کم دا. سادے الفاظ اندر بت بنان دے نا دے باپ بہت اچھے کاریگر سن. کہن لگے ابو جی ہتھاں دے نال بنان دے ہو, آپ مٹی گن دے ہو, پھر انہوں تیار کر دے ہو, اے توڑی سن دے بھی نہیں, توڑی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں کر دے. اے شیطان والے نے بولو, اے شیطان والے نے یہ تونوں شیطان وال بلان دے نے. شیطان راضی ہو جاندہ ہے, شیطان خوش ہو جاندہ ہے. اے میرے پیارے ابا جان میں تونوں رب رحمان دی طرف بلا رہے ہاں, تونوں رحمان دی طرف دعوت دینا ہاں. اے میرے پیارے ابو جان اس رب دی طرف لوٹ جاؤ تے جڑا توڑی تے میری زندگی موت و حیات دا بھی مالک ہے, جن نے کل کائنات مخلوق بنائی ہے, ہر چیز دا نظام چلایا ہے. تے نبی ابراہیم خلیل اللہ دا باپ گسی اندر آ جاندہ ہے, کہندہ اے ابراہیم اے خلیل اللہ
اج تو میرے بتاں دی توہین کر رہا ہے اج میریاں نافرمانیاں کر رہا ہے اے خلیل اللہ جے تو باز نہ آیا اس گل تو میں تینوں کروں کڑ دیاں گا میں تینوں دیس نکالے دے دیاں گا میں تینوں گھر اندر نہیں رہن دیواں گا باپ جان دا دشمن بن گیا ہے تے نبی ابراہیم خلیل اللہ پریشان نہیں ہوئے اور خلیل اللہ غم زدہ نہیں ہوئے میں انہوں گالی یاد آگئی توڑے قریب نا دیو کھا رہا ہے توڑے قریب کی ہے دیو کھا رہا جڑی مین تے مل لے نا ہٹھانو راہ جڑا جاندہ ہے اگے مسجد آن دی بابا جی اسحاق صاحب ہے نہیں ہوتے بابا جی اسحاق صاحب اللہ انہوں نے صحت ایمان و لمبی زندگی دے اچھی آمین کو میں نے ایک دفعہ تقریباً پچھلے رمضان دی گال لے لاہور بیان کرنے واسطے گیا بیان کیتا جڑے مسجد امام خطیب سننا میرے جان تو پہلا بابا جی اسحاق صاحب دسے انہوں نے کہ ابو بکر ریاض یزدانی آ رہے ہیں تے ساڑھی نسبت حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دنال ہائے ہائے بابا جی ساکھ صاحب فرمان لگے وہ یزدانی صاحب درہ توحید بھی بیان کرے گا کہ نہیں الفاظ بڑے پیارے جملے وہ یزدانی صاحب درہ توحید بھی بیان کرے گا کہ نہیں میں گیا مغرب تو بعد بیان سی مغرب تو پہلا سی کھانا کھادا جا کے میں اثر دے ٹائم پہنچ گیا کھانا سی کٹھیاں کھادا بابا جی ساکھ صاحب نے تعارف کرو آیا کہنے لگے کہ بابا جی ساکھ صاحب نے جو خورت تو آئے نے الہ آباد دے نال گاؤں ہیں یہ توحید نال بڑا پیار کر دیں ہائے ہائے رب محمد دی قسم لوگو اب اس آگ دی اکھاں چانسو آگئے نال حضرت یزدانی شہید دا ذکر کر رہے ہیں نال اکھاں درانسو آگئے کہنے لگے توحید بیان کیتی تے انہا لوگوں نے بیان کیتی ہے آج توحید بیان کرنا جرم ہے آج توحید بیان کرنے والے نو لوگ گل پہ جاندے نے بڑا بڑا کچھ کرتے نے تانے دیندے نے مینے مار دینے اور میں کہا کرنا توحید بیان کرنا تیرا کام میں جناب خلیل اللہ دی سنت نو عام کرنا تیرا کام میں تیریاں حفاظتہ کرنا آسمان والے رب دا کام میں اللہ نے پھر میں نے جنی ہمت دیتی میں رب دی توحید پھر بیان کی تھی بابا جی نے سینے نہ لایا تے کہنے لگے کہ سانوں ٹائم دے میں کہا جڑا تسی آرڈر کرو گے حکم کرو گے کہنے لگے ٹائم تاں لانگے پہلا اپنی فیس داس میں کہا جی فیس اگر دینی ہے فیس والے مولوی بڑے نے توحید واسطے جدوں بھی بلاؤ گے ختم نبوت واسطے جدوں بھی بلاؤ گے آن واسطے تیارا بابا جی مسکرا پہ کہنے لگے کہ اپنا نمبر دے میں تینوں کال کر کے دسانگا چند دن بعد بابا جی نے سیٹنگ کی تھی اشتہار نکالیا بغیر پوچھوں دینی محبت اے توحید والے محبت کر دینے خدا دی قسم اسے دن لاہور بھی بیان سی نال عبدالغفور راشد صاحب اثر تو بعد پھر بیان ہویا اور ایتھے بھی میں توحید بیان کی تھی تے بابا جی نے انسان دی ایک سوچ ہوندی ہے بابا جی نے میری سوچ نالوں زیادہ خدمت بھی کی تھی نال سینے نہ لایا بار بار متھا چمن کہنے لگر پتر حق ادا کر دیتا ہے ہائے ہائے اور جناب خلیل اللہ دے بڑے پیارے الفاظ ابو جی کرو کر دیو ابو جی کرو نکال دیو پر ایک گل سن لو اے میرے پیارے ابو جان ہے تسی میرے باپ ہے تسی میرے ابو اے میرے پیارے ابا جان میں جتھے بھی جاواں گا توڑے واسطے مغفرت رحمت دیاں دعاواں کردا رہواں گا کہاں اللہ سلام ابو جی آخری پیغام سنو آخری پیغام اے تونوں میرا سلام ہے کہاں اللہ سلام علیکہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ اے پیارے ابو جان میں جتھے بھی جاواں گا توڑے واسطے مغفرت
مغفرت رحمت دیاں دعا میں کردہ رواں گا کرو کر دیو دیس نکالے دے دے وہ کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں میں توڑے واسطے رحمت مغفرت دیاں دعا میں تدوی کردہ رواں گا اے خلیل اللہ نے اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے ابراہیم جی اللہ جی کی آڈر فرمایا اذ قال لہو رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.